اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورۃ الاحزاب آیت 23۔ مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ اس آیت کریمہ میں ہے لفظ نحبہ۔ النحب اس نذر کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا واجب ہو، اور مجازاً اس سے موت مراد دی جاتی ہے۔ قضا پورا کیا، نحبہ اپنے نذر، جو جان آفرین کے حوالے کرنا، اپنے نذر کا پورا کرنا، موت۔ اولیاء اللہ کے موت کو قضا نحبہ کہتے ہیں۔ مومنین میں سے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دیا۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے رجال موجود ہیں۔ رجال جو ہے وہ اس کا ہم تو ترجمہ کریں گے نا رجل، مرد۔ یہ لفظ رجل اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے عام طور پہ جہاں استقامت اور پامردی دکھانا ہو یا دکھایا ہو کسی نے، اس کو کہتے ہیں وہ رجل، مرد ہے۔ رجل رجل سے ہے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، جس میں پائے استقامت ہے اس کو رجل کہتے ہیں، رجال۔ اس بنا پر مومنین میں سے کچھ پائے استقامت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ عہد تو ہر مومن نے، ہر ایک نے کیا ہے۔ کہتے ہیں نا روز الستو میں عہد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کی ہے، اس وقت انسان کی خلقت میں ایک بات ودیعت فرمائی ہے، اس کی فطرت کے اندر وہ ایمان باللہ ہے، اس کو آپ عہد کہہ سکتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہو جو وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ۔ لوگوں نے پہلے بھی عہد کر چکے تھے، ان لوگوں نے عہد کر لیا تھا کہ وہ جنگ سے فرار نہیں، بھاگیں گے نہیں۔ وہ عہد مراد ہو سکتا ہے کہ وہ عہد مراد ہو۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جس بات پر اللہ سے ان مومنین نے معاہدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ جی، فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا اور استقامت دکھائی، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ ان کا یہ وصف ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ناظر پوری کی، اپنی ناظر زندگی حیات اللہ کے لیے نظر ہے، وہ اللہ کے لیے نظر کیا تو اس میں خرچ کر دیا،
اسی میں صرف کر دیا، جس کے لیے نذر کیا تھا اسی میں صرف کر دیا، یعنی جان دے دی اللہ کے راہ میں، اپنی جان اپنے حیات کو اللہ کے راہ میں نذر کر رکھا تھا اور اس کو اسی راہ میں دے دی، قضا نحبہ۔ یہ یعنی جن لوگوں نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی، یہ ان کے بارے میں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ انتظار میں ہیں وفا بعہد کے، دونوں نے وفا بعہد کرنا ہے، کچھ لوگ وفا بعہد کر چکے ہیں، اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیا ہے، اس کے لیے نذر کر رکھا تھا، اپنی زندگی کو اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے، وقف جس کو ہم کہتے ہیں، نذر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کر رکھا تھا، اسی میں خرچ کر دیا، یعنی راہ خدا میں جان دے دی۔ اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں، جی یعنی اللہ تعالیٰ کو اس وفا کرنے کے انتظار میں ہے، یعنی راہ خدا میں جان دینے کے انتظار میں ہے، تہیہ کیا ہوا ہے، راہ خدا میں جان دینا ہے، بستر پہ نہیں مرنا ہے، تہیہ کیا ہوا ہے، بس صرف یہ ہے کہ انتظار میں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، یہ روایت جو ہے وہ شواہد التنزیل میں عالم اہل سنت حسکانی نے ذکر کیا ہے، اور صواعق محرقہ میں ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ہماری شان میں آیت نازل ہوئی، اس میں فرمایا میں ینتظر کا مصداق ہوں، ومنہم من ینتظر، میں انتظار میں ہوں، اور حمزہ سید الشہداء ومن قضا نحبہ کے مصداق ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اس میں، حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں زیب منبر تھے، کسی نے آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، من المؤمنین رجال کے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا یہ آیت میرے اور میرے عم بزرگوار حضرت حمزہ اور میرے ابن عام حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبیدہ نے جنگ بدر میں اپنی جان دے دی اور اپنی جان دے کر اس عہد کو پورا کیا، حضرت حمزہ نے احد میں اپنی جان دے کر اس عہد کو پورا کیا، اور میں ینتظر میں ہوں، میں اس امت کی شقی ترین شخص کے ظلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھو اشقا ہذہ الامہ، یہ روایت تقریباً متواتر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ناقہ صالح کو کاٹنے والا جو ہے وہ اشقى الاولین ہے، اور علی کو شہید کرنے والا اشقى الاخرین۔ کہا میں انتظار میں ہوں، شقی ترین شخص کے ظلم کا انتظار کر رہا ہوں، جو میرے اس جگہ کو خون سے اسے رنگین کرے گا۔ پھر اپنے سر اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے خون سے اس کو رنگین کرے گا۔ پھر فرمائیے وہ عہد ہے جو میرے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد کیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا یا علی من احبک ثم مات فقد قضى نحبہ۔ یہ تو ائمہ کے بارے میں ہو گئے، ان کے بارے میں عمومی جو مصداق ہے ان کے تحت امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ جو اے علی جو آپ سے محبت رکھے اور مر جائے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر، اس نے بھی اپنے زندگی کو اس عہد میں گزارا اور اس نذر کو پورا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جائے گا کہ اس نے اپنی اس زندگی کا صحیح مصرف اختیار کیا۔
غلط مصرف اختیار نہیں کیا۔ زندگی کا صحیح مصرف کیا ہے؟ حب علی، علی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنا اس زندگی کا صحیح مصرف۔ یہاں ایک قابل توجہ ہم نے بحث کہی کہ ہم کو اسلام کے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے زمانے کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی واقعہ ہونے والا تھا، سال میں آپ کے بعد جو بھی واقعہ ہونے والا تھا، سب کو رسالت میں آپ نے بیان فرمایا، تمام اصحاب جانتے، سب کو بیان فرمایا، کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ اور علی جو بھی کام انجام دیتا تھا، جو مختلف واقعات سے دوچار ہوئے ہیں، علی مختلف جنگوں سے دوچار ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، سند موجود ہے۔ علی کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ کے احادیث کی ایک سند موجود ہے، خالی نہیں ہے سند سے، کہ آپ نہیں کہہ سکتے علی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا زندگی میں، اس کے پیچھے رسول اللہ کی کون سی حدیث ہے؟ بس یہ حدیث ہے، کوئی واقعہ ایسا نہیں۔ یہ ایک نہایت قابل توجہ ہے۔ پھر رسول اللہ کے بعد صرف حضرت علی کو مختلف واقعات پیش نہیں آتے، سب کو آئے، اور لوگوں کو بھی، تو اس کے بارے میں ذکر نہیں، لیکن حضرت علی کے تمام واقعات کے پیچھے ایک حدیث کی سند موجود ہے، ایک پشتیبان موجود ہے کہ علی حق پر۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اس میں سے کچھ لوگ انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان لوگوں نے کوئی تبدیلی، جو من قضى نحبه نے بھی، جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، جان آفرین کے سپرد کر دیا، ان لوگوں نے بھی، اور جو لوگ انتظار میں ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے عہد کو پورا کر دیا، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ یہاں بھی آپ کو اشارے ملتے ہیں، وما بدلوا، تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ یہ عہد و پیمان اس لیے لیا گیا تھا تاکہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ عہد پیمان لینے کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، نتیجہ یہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دینا ہوتا ہے، ثواب دینا ہوتا ہے، درجات دینا ہوتا ہے، بہتر زندگی آخرت کے لیے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور اس عہد و پیمان کے نتیجے میں جس کے وفا بعہد نہ کرنے والے منافقین کے لیے عذاب ہے۔ یہ عذاب حتمی نہیں، اوپر حتمی ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس میں تبدیلی کی کوئی صورت نہیں ہے، حتمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، صادقین کو ان کی سچائی کی جزا دینا، ثواب دینا حتمی فیصلہ ہے اللہ کا، لیکن منافقین کو عذاب دینا حتمی نہیں ہے۔ انشاء، اگر چاہا تو عذاب دے گا، او اگر نہ چاہا تو کیا کریں گے؟ او یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کریں گے۔ منافقین اگر توبہ کر لیں تو وہ منافق ہے، اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت وہ منافق ہیں۔ ان منافقین کے اوپر عذاب کرنا، نازل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں یہ توبہ کرے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ او یتوب علیہم،
ان اللہ کان غفور رحیم، خدا معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے کے بعد منافقت میں جو کچھ کیا ہے سب معاف ہو جائے، سمجھے؟ اور رحیم بھی ہے، بہت رحم دل ہے، مہربان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کتبہ واجب کے لیے آتا ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے واجب کیا ہے علی نفسی، اپنے اوپر۔ اللہ کے اوپر کوئی اور تو آ کر کے حکم واجب کرنے کا تو امکان نہیں ہے، کون اللہ کے اوپر کوئی حکم واجب وغیر واجب کر سکتا ہے؟ خود اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو۔ وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے کفار کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے کہ وہ کوئی فائدہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ لڑائی میں مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ بڑا طاقت والا، غالب آنے والا ہے۔ کافر لوگ جو ہے وہ بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر کے آیا تھا، مدینے کو محاصرے میں لے لیا، 25 دن تک محاصرے میں رکھا شہر کو، اور پھر اس کے بعد نامراد واپس گئے، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے۔ ورد اللہ نے واپس کیا ان کو، بغیظہم، اپنے غصے میں جل رہے تھے، مر رہے تھے کہ ہم نے اتنا لاؤ لشکر آمادہ کیا، سفر کیا بڑا، بہت خرچ بھی کیا، بہت کچھ کرنا پڑا ان کو جی، اور نامراد واپس، غیظہم لم ینالوا خیرا، کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی ان کی، کوئی خیر ان کو، یعنی کوئی چیز، کوئی فائدہ، خیر سے مراد فائدہ، کوئی فائدہ، کوئی مفاد ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے لڑائی میں، قتال میں، مومنین کی مدد کے لیے جب اللہ موجود ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ کَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت حاصل ہے تو پھر کسی اور کی کوئی ضرورت رہے گی نہیں، رہے گی، کافی ہے۔ مومنین کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی ہے تو کسی قسم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ متعدد مصادر میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے مصحف میں اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اصحاب میں سے 5-6 اصحاب ایسے تھے جن کے پاس اپنا قرآن تھا، اپنا مصحف۔ کیا مطلب ہے؟ کئی 5-6 مصحف تھے۔ اصحاب نے قرآن کو رسول اللہ سے قرآن پڑھتے تھے، قرآن اخذ کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، اور پھر تحریر کرتے تھے، لکھتے تھے، اپنا مصحف بناتے تھے، اپنا مصحف، اپنا قرآن، جو مصحف کہتے ہیں اس زمانے میں، اپنا مصحف تھا۔ جیسا کہ ہے نا، حضرت علی کا بھی اپنا مصحف تھا۔ اصحاب 5-6 اصحاب ہیں، ان کے اپنے اپنے مصحف تھے۔ رسول اللہ کے بعد بہت سے علاقوں میں ان اصحاب کا مصاحف جو ہے وہ مشہور ہو گئے۔ وہ بصرہ میں کسی صحابی کا قرآن، کوفہ میں کسی صحابی کا قرآن، اور مختلف جگہوں پر کسی صحابی کا قرآن رائج تھا، مختلف۔
اور یہ جنگ میں ارمینیہ کی جنگ میں لڑائی میں وہ سب علاقے کے لوگ وہاں محاذ پہ جمع تھے، کوفی بھی، بصری بھی اور شامی بھی، سب وہاں پر جمع تھے۔ تو پھر وہ قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں تم لوگ غلط پڑھتے ہو، کہا تم غلط پڑھتے ہو۔ ان کے مصحف میں کچھ اور طریقے سے تلفظ میں تھا، اور اس قسم کے الفاظ میں زیادتی کمی وغیرہ میں اختلاف تھا، مصاحب میں اختلاف، لڑائی ہونے لگی۔ حذیفہ مدینہ آتے ہیں اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں امت قرآن کے اوپر لڑ کر کے ختم ہونے والی ہے، کچھ کرو۔ ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال تمام مصاحف کو جمع کیا اور ایک ہی قراءت پر جمع کیا، ایک ہی قراءت، ٹھیک ہے۔ اور جمع کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی، وہ فیل ہو گئی۔ پھر لوگوں نے اپنی طرف سے کمیٹی بنائی، ابی بن کعب کی سربراہی میں۔ ابی، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ابی حضرت علی کے شاگرد ہے، استاد قرآن، مشہور قرآن کا استاد ابی۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے نحن نقرأ بقراءۃ ابی، ابی کی سربراہی میں موجودہ قرآن جو ہے وہ جمع کیا گیا، ایک ہی قراءت پر، مختلف تلفظ جو ہے وہ ختم کر کے ایک تلفظ پر لے آیا۔ اور اس عمل کو حضرت علی علیہ السلام کی بھی حمایت حاصل تھی، اچھا کام ہے، یہ کام کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیا نا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کا اپنا مصحف تھا، اپنا قرآن، ان کے اپنے قرآن میں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لکھا ہوا تھا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مومنین کی لڑائی میں اللہ ہی کافی ہے علی کے ذریعے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہ روایت جو ہے وہ شواہد التنزیل میں بھی ہے، اور سیوطی نے بھی الدر المنصور میں بھی حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی وغیرہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں بعلی ابن ابی طالب جو ہے وہ کیا مطلب ہے؟ ہم اس قسم کے روایات کے بارے میں ایک مضبوط محکم موقف رکھتے ہیں۔ اس قسم کی روایت بہت ہے، سنیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے۔ یہ قرآن میں بھی علی بن ابی طالب تھا، اور ابھی لوگوں نے اس کو حذف کر دیا، تحریف کر دیا، نہ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ جی، وہ بھی علی بن ابی طالب جو ہے وہ بعنوان شان نزول مذکور تھا، یہ لفظ شان نزول کے تحت ہے، اور بھی دیگر آیات ہے قرآن، اس میں بھی ایک لفظ ہوتا ہے، اور اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں ہم نہیں پاتے، تو کیا تحریف ہوئی؟ نہیں، وہ لفظ جو موجود تھا وہ بعنوان تفسیر، بعنوان ذکر شان نزول مذکور تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن کا حصہ ہے، نہیں، قرآن کا حصہ نہیں تھا اور نہیں ہے، اور اس قسم کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ شان نزول جو ہے وہ روایت رسول مآب کی روایت کے تحت رسول اللہ نے فرمایا کہ بعلی بن ابی طالب، علی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کافی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، پہلے آپ کو بتایا بنی قریظہ نے ساتھ دیا تھا،
عہد توڑا تھا مسلمانوں کے ساتھ، جو ہے عہد توڑا ان لوگوں نے اور حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اور اس وجہ سے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ زلزال شدید، ہلا کر کے رکھ دیے، جھنجھوڑ کر کے رکھ دیے۔ اس کے سبب یہ یہودی ہو گئے تھے جی، انہوں نے خلاف ورزی کی عہد کی اور حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ سیاسی کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جو محفوظ سمجھا جاتا ہے، جیسے قلعہ ہے، قلعہ سیاسی ہے، اپنے قلعوں سے محفوظ جگہوں سے۔ مدینہ کے جنوب مشرق میں آباد یہود کا قبیلہ بنی قریظہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ آباد تھا، ان لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا، ابو سفیان کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ رسول کریم جنگ خندق سے واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں جی، کہ آپ جائیں ان کی طرف، بنی قریظہ کے ہاں چلے جائیں اور ان سے اس سلسلے میں بات کریں کہ تم لوگوں نے عہد کیوں توڑا جی۔ اور یہ واقعہ کچھ لمبا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔